السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ چلیں آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ موسٹ رومانٹک ناول شدت زندگی، ایپیسوڈ 13۔ وہ ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، نیند جیسی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے شاور لیا اور اترا چہرہ لیے آفس چلی آئی۔ وہ لفٹ میں داخل ہوئی تو وہ دونوں بھائی پہلے سے موجود تھے۔ آج کوئی بھی کسی سے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ عجیب قسم کی خاموشی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی لفٹ میں داخل ہوئی اپنے روم میں جانے لگی، اس سے پہلے ہی ایمان منہ بصورتی ان کی طرف آئی تھی۔ سر، آپ کے موم ڈیڈ آئے ہوئے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو اس کو سمجھ آئی کہ اس کا چہرہ کیوں اترا ہوا تھا۔ چاروں آفس میں داخل ہوئے تو جب اس نے دیکھا کہ ان کی موم ڈیڈ کے علاوہ وہاں تو اور لوگ بھی موجود ہیں۔ ایک ہینڈسم سا آدمی ہادی کی طرح مضبوط جسامت سے بھرپور لگ رہا تھا، اور وہ لڑکی سنہرے بال اور دودھیا رنگت اور اس کی نیلی آنکھیں کس قدر حسین تھی۔ وہ جیسے عزا اس کی خوبصورتی دیکھ کر جیسے حیران ہوئی تھی۔ وہ جس طرح بھائیوں کو دیکھ رہی تھی جیسے ابھی انہیں اپنے وش میں کر لے گی۔ ہیلو عزا، سٹ کے ڈیڈ نے کہا تو عزا نے مسکراتے سر ہلایا۔ وہ لڑکا اور لڑکی ان دونوں بھائیوں سے ملے، یہ لڑکی کون ہے؟ اور جب وہ لڑکا عزا کی طرف ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھا تو ہادی نے ہائے کیا، جیسے اسے روکا تھا۔ تم یہ بتاؤ، اس طرح اچانک آنے کی وجہ؟ ہادی نے بات بدلتے کہا تو وہ مسکرایا، جیسے سمجھ گیا تھا کہ ہادی کو اچھا نہیں لگا۔ ہاں چلو بتاتے ہیں کیوں آئے ہیں اس طرح، اس کی ماں بولی اور دوسرے روم میں چلے گئے۔ ایمان اور عزا وہیں رہ گئے۔ کیا تمہیں پتہ ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عزا نے کہا نہیں، لیکن جو بھی ہے مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے، ایمان نے منہ بصورتی کہا اور دروازے کی طرف جاتے کہا تاکہ سننے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کیا سن رہی ہو؟ عزا نے پوچھا۔ ان کی موم چاہتی ہیں کہ ہم دونوں میں سے کسی کی جگہ اس سنہرے بالوں والی لڑکی کو جس کا نام ایملی ہے اسے دے دی جائے۔ ایمان کی باتیں سن کر عزا کو شوق لگا۔ اسے احساس ہوا اس دن اس کی موم نے اسے سٹ کے روم میں نہ دیکھا ہوتا، تبھی ایمان کو کمرے میں بلایا گیا اور وہ تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ کیا ہوا عزا؟ عزا نے اس کی طرف بھاگتے ہوئے بولی تو ایمان اسے زہر لگتی تھی، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے، نرمی سے بات کر رہی تھی۔ خوش ہو جاؤ تم مسٹر سعد کی پی اے ہو اور وہ مسٹر ہادی کی۔ انہوں نے مجھے دوسری کمپنی میں شفٹ کر دیا ہے۔ عزا نے نوٹ کیا تھا ایمان کی آنکھوں میں نمی ہے، یقیناً وہ اداس تھی یہ سب ہونے پہ، لیکن تم بچ کے رہنا، بہت شاطر لگ رہی ہے۔ سنہرے بالوں والی دونوں بھائیوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بالکل فریحہ کی طرح۔ ایمان کے منہ سے فریحہ کا نام سنتے ہی اسے یاد آیا کہ جب وہ فلیٹ سے نکل رہی تھی تو سٹ کی موم نے فریحہ کا نام لیا تھا۔ شاید یہ وہی فریحہ ہے جس کی جگہ وہ عزا کو لائے تھے۔ کیا مطلب؟ کون ہے یہ فریحہ؟ مجھے کچھ پتا ہو تو میں اس نئی لڑکی سے خود کو بچا پاؤں گی۔ عزا نے ایمان کو بات سمجھانے کی کوشش کی۔ ویسے تو تم مجھے پسند نہیں ہو، لیکن اب میرے جانے کے بعد یہاں تمہارا جینا محال ہونے والا ہے، تو تم جاتے جاتے تمہیں بتا ہی دیتی ہوں۔ بہت ہی تیز لڑکی تھی، دونوں بھائیوں کی لاڈلی، دونوں میں سے کسی ایک کو ڈیٹ کر رہی تھی، یا پھر شاید دونوں بھائیوں کو ہی، کنفرم نہیں ہے۔ پورے آفس میں اس کا ہی راز چلتا تھا، جس کو چاہتی تھی جاب سے نکلوا دیتی تھی۔ دونوں بھائی اس پہ اندھا یقین کرتے تھے۔ ان کے مطابق پوری دنیا غلط ہو سکتی تھی، لیکن فریحہ کبھی بھی نہیں۔ یوں سمجھو وہ دونوں بھائیوں کی جان بستی تھی اس ایک لڑکی میں، لیکن پھر اچانک وہ غائب ہو گئی۔ 1 سال ہونے والا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ اس کے غائب ہونے کے بعد دونوں بھائی بہت غصہ کرنے لگ گئے تھے، اور پورا آفس ان سے ڈرتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی، پر اچھا ہوا چلی گئی، کیونکہ اس جیسی شاطر اور ظالم لڑکی کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اور تم خیر مناؤ نئی لڑکی فریحہ جیسی نہ ہو، ورنہ کچھ دنوں میں ہی دونوں بھائیوں کا دل جیت لے گی اور تمہارے خلاف کر کے تمہیں یہاں سے نکلوا دے گی۔ ایمان نے اپنا آفس کا سامان اکٹھا کرتے اسے جیسے تفصیل بتائی تھی۔ تو مطلب فریحہ کی جگہ عزا آئی تھی، لیکن اب فریحہ یہ کہاں گئی؟ وہ مر گئی ہے؟ عزا سوچنے لگی، اگر وہ زندہ تھی تو دنیا والوں سے کیوں چھپی ہوئی تھی؟ عزا کو اب صحیح والی ٹینشن تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ دونوں بھائیوں کی چنگل میں پھنس چکی ہے۔ وہ جلدیوں کے ساتھ آفس سے نکلتے اپنے اپارٹمنٹ کی جانب بھاگی۔ ان دونوں بھائیوں نے اسے کس مقصد کے تحت اسے اپنے جال میں پھنسایا تھا، وہ ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ دونوں بھائی کیا پلان کر رہے تھے؟ صوفیہ نے عزا کو دیکھا تو گھبراتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا عزا، تم ٹھیک تو ہو؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ عزا نے فکر مندی سے اس کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ کیا تمہاری ایمان سے لڑائی ہو گئی ہے یا پھر کچھ اور؟ صوفیہ نے اپنے اندازے کے مطابق کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، کچھ اور ہے۔ کیا مطلب کچھ اور ہے؟ کچھ ہوا ہے آفس میں، یا پھر ان دونوں بھائیوں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ صوفیہ عزا کے برابر میں جا بیٹھی اور نرمی سے بولی، دونوں بھائیوں نے کچھ چھپایا ہے مجھ سے۔ کوئی لڑکی ہے فریحہ نام کی، ایمان سے پتہ چلا ہے مجھے۔ اب یہ نہیں جانتی کہ وہ
سیڈ کی گرل فرینڈ ہے یا پھر ہادی کی، لیکن جو بھی ہے مجھے بے حد دکھ ہوا کہ وہ کیسے اتنی بڑی بات چھپا سکتے ہیں مجھ سے، عزا نے افسوس سے کہا، جبکہ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ تمہیں پتہ چل گیا آخر؟ صوفیہ نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب کہ مجھے پتہ چل گیا؟ آخر کیا تم اس بارے میں پہلے سے جانتی تھی؟ صوفیہ ابھی یہ مت کہنا کہ تم اس بارے میں جانتی تھی اور مجھ سے چھپایا۔ عزا کو جیسے ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ حیرت سے کھڑی ہوتے ہی اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ عزا پلیز ریلیکس، اتنا ٹینشن مت لو، تمہاری صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں، اور میں نے صرف تمہاری بھلائی کے لیے چھپایا تھا کہ مجھے بھی پوری بات کا پتہ نہیں، اور میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی ایسے ادھوری بات بتا کے، اور جس دن تمہاری ایمان سے لڑائی ہوئی تھی اس دن میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن تم شاید سٹ کے پیار میں تھی، تب بھی میں نے تمہارا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ صوفیہ نے اسے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا، جو بھی تھا میں تمہاری بہن ہوں، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ عزا نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ مر گئی ہوگی، اور تم نے سوچا بھی کیسے کہ وہ مر چکی ہے؟ صوفیہ نے اس کے سوال پر حیرت سے پوچھا، کیونکہ ایمان نے اسے بتایا تھا کہ 1 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور وہ غائب ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ تو مجھے لگا کہ شاید وہ نہیں رہی۔ میں نے اندازہ لگایا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ہسپتال کے اوپر والے فلور میں رہتی ہے، اور وہ کسی کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں، سوائے اس کے ڈاکٹرز اور ان دونوں بھائیوں کے۔ لیکن یہ نہیں کہ کوئی جانتا کہ اس کا رشتہ کیا ہے ان دونوں بھائیوں سے، لیکن جو بھی ہے ان دونوں بھائیوں کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ وہ ہر روز اب جو ہسپتال کا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ مجھے جاننا ہے کہ وہ کون ہے ان دونوں بھائیوں سے، لیکن جو بھی ہے ان دونوں بھائیوں کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ وہ ہر روز اب جو ہسپتال کا چکر لگاتے ہیں۔ مجھے جاننا ہے کہ وہ کون ہے ان دونوں بھائیوں سے، اس کا کیا رشتہ ہے، اور یہ بچہ، کیا اس بچے سے اس کا کوئی لینا دینا ہے؟ عزا اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ اب اسے ٹینشن ہونے لگی تھی، کہیں اس بچے کا اس سے بھی کوئی لینا دینا تو نہیں تھا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم جانتی بھی ہو یہ کتنا خطرناک ہے؟ جب ان دونوں بھائیوں نے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تو تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ تم اس لڑکی سے مل پاؤ گی؟ اگر کسی طرح تم اس سے مل بھی لیا تو پھر ان دونوں بھائیوں کو پتہ چل گیا تو تیار رہنا سزا کے لیے۔ میں تیار ہوں، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اور میں ہر سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے جاننا ہے کہ وہ کیا وجہ ہے، بچے کا کیا کنیکشن ہے اس سے۔ عزا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تم اس بات سے جیلس تو نہیں ہو رہی کیونکہ وہ دونوں بھائی اس سے ملتے رہتے ہیں، اور تم اس بات کی ٹینشن ہے کہ کہیں سٹ کا اس سے تعلق نہ ہو؟ کہ تم اس وقت بہت جیلس لگ رہی ہو؟ ایک ایسی لڑکی اپنے محبوب کو کھونے کے ڈر سے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں صوفیہ، میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں، میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ عزا نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا، پلیز تم بتاؤ، تم میری ہیلپ کرو گی؟ تم سے ہسپتال میں کام کرتی ہو، تمہارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا، تو بس کسی طرح ہسپتال میں مجھے اس کے کمرے تک پہنچا دینا، باقی میں خود دیکھ لوں گی۔ عزا نے اس کی منت کی تھی۔ صوفیہ پریشانی سے بولی، دیکھو اگر کچھ بھی ہوا، اگر میں پکڑی گئی تو اس کی ذمہ دار خود اپنے سر لوگی، تم اس کی ذمہ داری میرا نام نہیں آنے دوگی۔ اگر تم پکڑی گئی تو میری جاب بھی جا سکتی ہے، اور ہاں میں تیار ہوں، عزا نے کہا تو صوفیہ سر ہلا کے رہ گئی، کیونکہ وہ اپنی ضدی بہن کو جانتی تھی، اچھی طرح سے واقف تھی وہ اس سے۔ جب تک وہ سچ نہیں جان پائے گی سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ آپ کو آج کا ناول کیسا لگا، ایپیسوڈ کیسی لگی، آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔